السلام علیکم ناظرین، عادل کاسٹ کے ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ عادل علی آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اب تک ہم نے جتنے بھی پروگرام کیے وہ سب تقریباً صوبائی سبجیکٹ پر محیط تھے۔ آج جو میرے مہمان ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں، وہ پاکستان میں صوبہ سندھ کے لیے وفاق کے ترجمان ہیں، راجہ انصاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان سے آپ کا تعارف اس لیے بھی کراؤں گا کیونکہ وہ سندھ میں وفاق کی ترجمانی کریں، اور وفاق کے ساتھ سندھ کو بہت سارے ریزرویشنز بھی ہیں، تحفظات بھی ہیں، سوالات بھی ہیں، ان کے جواب بھی لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ان سے تعارف کرنا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم راجہ صاحب، کیسے ہیں؟ جی السلام، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ راجہ بھائی بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو۔ سب سے پہلے کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا کیریئر کہاں سے سٹارٹ ہوا، سیاست میں کیسے آئے، پھر سیاست کے لیے آپ نے مسلم لیگ سندھ میں رہتے ہوئے مسلم لیگ نون کو کیسے چنا؟ جی بیسیکلی میرے والد صاحب کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا۔ پہلے وہ انہوں نے سندھ کی قوم پرست سیاست کی ہے۔ جب ایم کیو ایم اس شہر میں عروج پر تھی تو انہوں نے سرکاری ملازمت سے ریزائن کر کے ایک پارٹی بنائی جس کا نام تھا سندھ قومی موومنٹ، اور ایس کیو ایم۔ پھر 95 میں میاں محمد نواز شریف صاحب، کیونکہ اس سے ایک سال پہلے ان کی میاں نواز شریف صاحب نے جب سندھ کے قوم پرستوں سے ملاقاتیں کی، اس میں میرے والد صاحب کی جماعت بھی شامل تھی، اور پھر میرے والد صاحب کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ قومی دھارے میں شامل ہوں، آپ نیشنل پولیٹکس کریں، ہمیں آپ جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ پھر میرے والد صاحب نے ان سے ٹائم مانگا کہ ہم اپنی پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں یہ چیزیں رکھیں گے، اور ہمارے پارٹی نے اپروول دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں لوٹا بن کے پارٹی چھوڑ کے آپ کی پارٹی میں نہ آؤں، اگر ہم آئیں تو ہم اپنی پارٹی انضمام کو مرج کریں پی ایم ایل این میں۔ ایک سال تک ہماری پارٹی میں پھر وہ ایس کیو ایم میں وہ چیزیں چلتی رہیں، ڈسکشن ہوا۔ پھر ایس کیو ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پی ایم ایل این میں مرج ہوں گے، اور جنوری 1995 میں جو ہے وہ ایس کیو ایم جو ہے وہ 95 میں پھر مرج ہو گئی پی ایم ایل این میں۔ پھر میرے والد صاحب پی ایم ایل این سے وابستہ رہے۔ اتنے میں پھر جب 99 میں کو ہوا اور مشرف نے ایک شب خوں مارا جمہوری حکومت پر، تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اے آر ڈی بنی تھی، الائنس فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این سمیت 18 دیگر جماعتیں تھیں، اور اس کے میرے والد صاحب صوبائی صدر رہے ایس کیو ایم کے، اور اے آر ڈی کے۔ پھر یہ ہوا کہ مین وائل 2006 میں ہائر اسٹڈیز کے لیے لنڈن چلا گیا۔ میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ جی آپ چند تحائف دیے کہ جی وہاں پہ میاں نواز شریف آلریڈی ایگزائل میں تھے، تو یہ آپ انہیں میری طرف سے دیجیے گا، اور نمبر بھی دیا تھا۔ مطلب آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جو دوران جلاوطن علی میاں صاحب سے ملے تھے؟ جی ایگزیکٹلی۔ میں پھر وہاں پہ جب میں گیا، کیونکہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے آدمی، آپ کو گھومنے پھرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے جب تک کلاسز اسٹارٹ ہوں، میں نے ان کو میسج کیا کہ میں آیا ہوں اور میں زین انصاری کا بیٹا ہوں اور اس طرح ہے، اور میں آپ کو چیزیں لایا ہوں، آپ کو دینی ہے۔ وہ پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ اسکاٹ لینڈ چلا گیا گھومنے کے لیے۔ میں وہاں تھا تو مجھے ایک لندن کے نمبر سے کال آئی، میں نے اٹھائی تو انہوں نے کہا جی میں محمد نواز شریف بول رہا ہوں۔ خود بات کر رہے تھے، اور قائد محترم کیسا لگا آپ کو سن کے نواز شریف صاحب؟ میرے لیے تو بڑی سرپرائزنگ تھا کہ ہم تو تصور کرتے تھے کہ بیچ میں کوئی آئے گا، جی آپ فلاں بول رہے ہیں، آپ سے بات کریں گے، یہ میڈیٹر ہوگا، وہ ڈائریکٹلی اپنے موبائل سے بات کر رہے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا، تعارف کیا، مجھ سے پوچھا آپ کے کیا اسٹڈیز ہیں، کہاں رہتے ہیں، لنڈن میں کیا ہے، کس طرح ہے، اور کلاسز کس کس دن ہوں گی، کیا ہوگا۔ بہرحال پھر انہوں نے ہمارا ایک ٹائم، میں نے ان سے پوچھا کہ کب واپس آئیں گے لنڈن، میں نے بتایا کہ جی میں فلاں دن آؤں گا۔ انہوں نے کہا پھر آپ میرے پاس آئیں گے، ہم دوپہر کا کھانا بھی ساتھ کھائیں گے، گپ شپ لگائیں گے۔ خیر میں وہاں پہنچا، پہلی ملاقات میں قائد محترم سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے بیسیکلی کیونکہ میرا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اس سے پہلے میری کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، میرے والد صاحب سیاست میں تھے، تو ان سے جب بات چیت ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ جی میں آپ میرے سیاسی لیڈر نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو قریب سے جاننا چاہتا ہوں، اور جس دن میں نے محسوس کیا اس دن میں آپ کو قائد محترم کر کے پکاروں گا۔ پھر انہوں نے مجھے اپرچونٹی دی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آیا کریں میرے آفس، جب آپ کی چھٹی ہو آپ آیا کریں۔ ہم نے اپنے اسٹاف کو کہہ دیا کہ جی ہمارے بہت ہی شاندار ہمارے اور بڑے بہادر انسان ہیں زین انصاری، ان کے بیٹے ہیں، اور یہ آیا کریں گے، ان کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ تو میں وہاں آفس میں مجھے ایکسیس تھا، میں جاتا تھا۔ میاں صاحب نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ان کو قریب سے دیکھوں، ان کی میٹنگز میں بیٹھتا تھا، مختلف سیاسی رہنما جو پاکستان سے جاتے تھے یا انٹرنیشنل رہنما جو ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، اس میں بھی بیٹھتا تھا۔ میں نے ان کو بڑی قریب سے دیکھا، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ میاں نواز شریف صاحب ایک سچے محب وطن پاکستانی ہیں، اور ان کی آنکھوں میں ہمیشہ میں نے ایک نمی دیکھی جب پاکستان کا ذکر آتا تھا، جب پاکستان کے لوگوں کی بھلائی کے حوالے سے باتیں ہوتی تھی تو وہ بڑا سینٹی بھی ہو جاتے تھے۔ مطلب مجھے بڑا اس میں اچھا لگتا تھا کہ یار کوئی انسان اتنا بھی اپنے وطن سے سنسیئر ہو سکتا ہے۔
پھر ایک وقت آیا کہ میں نے انہیں کہ جب قائد محترم کر کے پکارا تو وہ ہنسے اور انہوں نے کہا کہ ویلکم ان پی ایم ایل این. پھر انہوں نے مجھے اپنا سندھی میڈیا کوآرڈینیٹر مقرر کیا وہاں. پھر گوسلی شاہ صاحب لنڈن سیکریٹریٹ سائیں گوسلی شاہ بھی وہاں ہوتے تھے, محترم پرویز رشید صاحب ہوتے تھے. ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم جو میاں صاحب کی ڈیلی کی جو چیزیں ہوتی تھیں وہ جو انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوتی تھی, اردو میں ڈالی جاتی تھی, میں پھر ان کو سندھی میں ٹرانسلیٹ کر کے سندھ کے جو نیوز چینلز اور اخبارات ہوتے تھے وہیں سے ان کو فیکس کر دیتا تھا. تو ہم اس طرح ان کے میڈیا کے حوالے سے میں نے خدمات وہاں دی. تو یہ یہاں سے بگننگ ہوئی. پھر جب میں واپس آیا اپنی تعلیم مکمل کر کے تو یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب نے پھر ایک سیاسی پروگرام میں مجھے دیکھ لیا اور کہا کہ تم کب واپس آئے ہو, کیونکہ وہ مجھ سے تھوڑا پہلے آ گئے تھے. اس بیچ میں جب وہ دوبارہ ان کو ڈپورٹ کیا تھا سیکنڈ ٹائم, میں اس فلائٹ میں ایئرپورٹ سے واپس کیا تھا, وہ میں اس فلائٹ میں بھی ساتھ تھا ان کے, لیکن اس وقت تک میری اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں تھیں تو ہم ساتھ آئے تھے. پھر میاں صاحب کو ڈپورٹ کیا واپس سعودی عرب, ہم پھر واپس لنڈن چلے گئے اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے. لیکن پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ لاہور آئیں, اور مجھے ابھی کیونکہ تنظیم سازیاں ہو رہی تھیں, سب کچھ ہو رہا تھا. پھر انہوں نے مجھے پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ میں صوبائی صدر مقرر کیا. نائس. اور پھر میں نے کس ٹینیور میں آپ رہے صدر صوبے کے؟ 2011 سے. اچھا. تو 2012 میں تو ان کا بڑا آنا جانا تھا سندھ میں مجھے ان کی بڑی قربت نصیب ہوئی. میں بحیثیت صدر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ سندھ, لیکن میڈیا کے حوالے سے میاں صاحب کے انٹرویو سندھی میڈیا کو کرانا وہ میرا پرانا جو جاب تھی لنڈن سے وہی کرتا رہا. اور میں یہاں سے میں نے سندھ کے لیڈنگ ٹی وی چینلز کو میاں نواز شریف کے انٹرویوز کرواتا رہا. ممتاز بھٹو صاحب کے گھر میں مدے جی میں, وہاں پہ ہمارے کماریو صاحب ہیں, جب وہاں اسٹے ہوا وہاں پہ انٹرویوز کروائے. تو میری ان کے ساتھ ایک زبردست ریلیشن شپ رہا, اب آج تک ہے. اور پھر یہ ہوا کہ میں نے 10 سال کنٹینیو کیا ایز اے پریزیڈنٹ یوتھ ونگ سندھ. پھر میں نے خود اپنی مرضی سے میں نے سوچا کہ اب کیونکہ آپ اتنے عرصے تک, میں خود ایک نظریاتی کیونکہ ورکر اپنے آپ کو کہلاتا ہوں, تو میں نے محسوس کیا کہ اتنے عرصے تک ایک ہی عہدے کے ساتھ چپکے رہنا مناسب نہیں ہے. اس بیچ میں بہت سے اور نوجوان پارٹی میں آئے ہیں, ان کو بھی اگر ہم رہیں گے اسی عہدے پہ تو ان کو موقع نہیں ملے گا. تو میں نے خود ریزائن کیا اس عہدے سے والنٹیئر. اور پھر ایک اور نوجوان ہمارے ایس ایم زبیر صاحب, ان کو ہم نے موقع دیا کہ آپ بنے. پھر مجھے پارٹی نے صوبائی سینئر نائب صدر مقرر کیا. اس بیچ میں ہمارے ایک جو لائر فورم ہے پی ایم ایل این کا, ان کے جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت, کیونکہ یہ عمران خان کا مسلم لائر فورم, پاکستان مسلم لیگ نون لائرز فورم, اچھا ٹھیک, ان کے جو صدر تھے وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. اور یہ وہ وقت تھا کہ پارٹی عطاب میں تھی, عمران خان کی حکومت تھی, آئے دن گرفتاریاں ہوتی تھیں, کوئی اور شخص آنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ لائر فورم کی صدارت سنبھالے. مجھے پارٹی نے کہا کہ آپ بحیثیت مسلم لیگ نون مدر پارٹی کے جو سندھ کے آپ سینئر نائب صدر ہیں, آپ ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی لیں. تو میں نے پھر لائر فورم کی صدارت بھی سنبھالی. مین وائل وہ پھر عدم اعتماد آ گیا, اور جو ہے وہ سب ایک پیج پہ بھی آ گئے, اور میاں نواز شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے. میں انہیں مبارکباد دینے اسلام آباد گیا, وزیر اعظم ہاؤس. باتوں میں انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, کہ آج کل کیا کر رہے ہیں. میں نے بتایا جی میں وکالت بھی کر رہا ہوں, اور پلس لائر فورم کا صدر بھی ہوں, اور سینئر نائب صدر بھی ہوں پارٹی میں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی سرکاری بھی جو ہے وہ ذمہ داری ہونی چاہیے. پھر انہوں نے مجھے لا منسٹر صاحب کو کہا کہ انہیں اسسٹنٹ اٹارنی جنرل بنایا جائے. تو میں اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کے فرائض بھی سر انجام دیتا ہوں. حال ہی میں پارٹی نے یہ محسوس کیا, محترم وزیر اعظم نے خاص طور پہ, کہ سندھ میں ہماری ایک آواز ہونی چاہیے, کیونکہ وہاں جو ایشوز ہوتے ہیں یا ہماری جو امیج بلڈنگ ہے اس کے حوالے سے پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ترجمان سندھ میں چاہیے. تو انہوں نے پھر میری سلیکشن کی خود, اور مجھے بلا کے مجھے نوٹیفائی کیا گیا. محترم عطا تارڑ صاحب نے, کنسرن منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ ہے, تو پھر انہوں نے مجھے نوٹیفائی کیا ایز اے اسپوکس پرسن آف گورنمنٹ آف پاکستان فار پروونس آف سندھ. نائس, ماشاء اللہ, آپ کا تو بڑا اچھا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ آپ کی ایک پوری مسلسل وابستگی جو ہے مسلم کے ساتھ ہے, اور اپنا آپ کی بڑی گہری قربت ہے, قریبی قربت ہے آپ کی نواز شریف صاحب سے. ایک سوال اکثر لوگوں کے دماغوں میں آتا ہے, وہ یہ کہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی میں بہت تضاد بھی ہے, تفرقہ بھی ہے, فرق بھی ہے. آپ تو بہت قریب سے دیکھ چکے ہیں نا, آپ تو ان کو دوران جلاوطنی بھی دیکھا ہے, پھر آپ نے تنظیمی عہدوں پہ بھی آپ رہے ہیں, اور آپ نے پہلے نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کو دیکھا, اور ابھی آپ سیکنڈ ٹائم یو آر ٹیسٹنگ دا پریمیئرشپ آف مسٹر شہباز شریف ناؤ. تو واٹ ڈو یو تھنک ان دونوں بھائیوں میں کیا مواصلت ہے, کیا اختلافات ہیں, کیا تضادات ہیں؟ آئیڈیل, ابھی صرف آپ نے ذکر کیا, آپ نے دیکھا میری آنکھوں میں, جی میں نے شاید ہی کسی بھی دو بھائیوں کے درمیان اتنی ریسپیکٹ کا دیکھا ہو. بہت بہت آئیڈیل ہے. ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے ہم,
میاں نواز شریف کسی بھی کام سے اگر یہ کپ اٹھانے کے لیے تھوڑا سا اٹھ جائیں یا پانی لینے کے لیے اٹھ جائیں تو چھوٹے بھائی اٹھ جاتے ہیں. ریسپیکٹ. جب ہم واپس آ رہے تھے لنڈن سے اسلام آباد ایئرپورٹ تو میں نے بچوں کی طرح شہباز صاحب کو روتے ہوئے دیکھا, کیونکہ وہ میاں نواز شریف صاحب اکیلے آ رہے تھے اور انہوں نے ان کا حکم تھا کہ میاں نواز شریف کیونکہ اکیلے آ رہے تھے, شہباز صاحب کو کہا تھا کہ آپ لنڈن میں رہیں. اور شہباز صاحب کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں اپنے بڑے بھائی کو اکیلا چھوڑوں گا. ان کو پتہ نہیں تھا نا کہ کیا ہوگا وہاں پہ, کیا رویہ پرویز مشرف کی رجیم ہم سے رکھے گی. تو وہ جب خداحافظ کر رہے تھے, کیونکہ ہم تو فلائٹ پہ ساتھ تھے, تو اندر تک میں شہباز صاحب آئے تھے ایئرپورٹ کے, تو بچوں کی طرح رو رہے تھے. یہ جو دونوں بھائیوں میں نے اٹیچمنٹ دیکھی, میں تو ہنستا ہوں لوگوں پہ جو کہتے ہیں کوئی نون سے شین نکل جائے گا, شین سے نون, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک والد کی طرح بڑے بھائی کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور بے انتہا ریسپیکٹ کرتے ہیں شہباز صاحب نواز شریف صاحب کی. نہیں, یہ تو اس پہ تو کوئی فرق بالکل بھی تو ایک واضح بھی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس کے آپ انداز اس بات سے لگائیں کہ آپ نے صرف ذکر کیا تو میری آنکھوں میں نمی آ گئی, کیونکہ یہ ہم عام طور پہ اپنی سوسائٹی میں نہیں دیکھتے ہیں. اتنا گہرائی سے سچائی سے رشتہ بہت مشکل ہوتا ہے. بھائی کا بھائی سے محبت ہونا تو ایک فطری بات ہے, لیکن سیاست میں ہوتے ہوئے دو بھائیوں کا اقتدار کو رکھتے ہوئے, اقتدار کے لوازمات کو چکھتے ہوئے دو بھائیوں کا آپس میں اس طرح ہونا ایک ڈفرینٹ گیم ہے. اگر آپ پھر فیملی کی بات کریں تو بیفور کہ ہم کسی ٹاپک پہ جائیں تو پھر ایک اور بھی سوال ہے چچا بھتیجی کی تضادات. مریم صاحبہ کے شہباز شریف کے ساتھ اختلافات, مریم اور حمزہ شریف کے کلیشز, ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ بالکل اسی طرح جھوٹے ہیں. آپ مجھے بتائیں جس فیملی میں اتنے رچ ویلیوز ہوں, اس زمانے میں جنید صفدر بہت چھوٹے ہوتے تھے جب ہم لنڈن ہوتے تھے, وہ بہت چھوٹے تھے, نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ بھی اپنی وہ پینٹ اوپر کر کے یا شلوار کو اوپر کر کے یا نکر ہوتی تھی تو وہ اس طرح وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے. ہر وقت باوضو رہنا, میٹنگز میں بھی اگر وضو ٹوٹ جائے تو جا کے وضو کر کے آنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس فیملی کے اندر اگر کوئی یہ خیال کرے کہ چچا بھتیجی میں کوئی اختلاف ہوگا یا کزنس میں اختلاف ہوگا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایون مریم باجی کا حمزہ شہباز کے ساتھ ایک بہن بھائیوں والا رشتہ ہے. سارے یہ وہ میڈیا ایگزیکٹلی یہ سب ساری کلیشز ہیں, کچھ بھی ایسی حقیقت نہیں ہے. اور مریم نواز شریف صاحبہ جتنی عزت جتنی ریسپیکٹ وہ نواز شریف صاحب کی کرتی ہیں ایز اے فادر, اسی طرح وہ میاں شہباز شریف صاحب کو بھی ایز اے فادر فگر ہی دیکھتی ہیں, اور میاں شہباز شریف صاحب کی بھی بے انتہا ریسپیکٹ ہے. اسی طرح شہباز صاحب کی جو ہے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بالکل ایک جس طرح اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کی شفقت ہے, وہی رشتہ میاں شہباز شریف کا مریم نواز صاحبہ سے. تو یہ ان کی فیملی کی جو بانڈنگ ہے, یہ لوگ ترستے رہ جائیں گے تا قیامت کہ ان میں کوئی اختلاف نظر آئے. لیکن ان کی جو پرورش ہے, میاں شریف صاحب جو بڑے میاں والد صاحب تھے میاں نواز شریف صاحب کے, اور ان کی جو والدہ تھی, اور ان کی جو تربیت, اور پھر بیگم کلثوم نواز صاحبہ جتنی رچ ویلیوز کی خاتون تھیں, پھر ان کی اپنے بچوں کو تربیت, بیگم نصرت شہباز صاحبہ کی اپنے بچوں کو تربیت, پھر کیونکہ والدین لازمی بات ہے بینگ مرد آپ جب سیاست بھی کرتے ہیں آپ کو شاید اپنے بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کا اتنا ٹائم نہیں ملتا, لیکن ان کے خواتین جو ہیں اس خاندان شریف خاندان کی, انہوں نے ماشاءاللہ جو تربیت کی اپنے بچوں کی وہ ان کے شخصیت میں نظر آتی ہے. با اخلاق لوگ ہیں. جب بھی ہم گئے ہیں ہمیں ریسیو کرنا, گاڑیوں تک گیٹ تک چھوڑنا, ہمیں کھانا کھانے کے حوالے سے خود بڑے میاں نواز شریف صاحب بار بار آ کے چیک کرنا, پلیٹ دیکھنا, کھانا لیا نہیں لیا, خود سرو کرتے ہیں, پلیٹ خود دیتے ہیں مہمانوں کو. یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ مہمان نوازی پہ اینڈ ہے, اخلاق میں اینڈ ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا ایون سیاست میں ان کے جو مد مقابل کوئی شخص آیا اور وہ جو بدتمیزی سے ان کو للکارتا تھا, کبھی بھی میاں نواز شریف نے اوئے توئے فلانا نہیں. اخلاق اتنا بلند کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیں گالیاں دینے والا شخص وہ گر گیا ہے اسٹیج سے, تو اس کے پاس پہنچ گئے, اس کی طبیعت معلوم کی. جواب میں وہ کہتا ہے کہ جی مجھے آپ جو ہے, اچھا وہ میاں نواز شریف ان کو آفر کرتے ہیں کہ مل کے پاکستان کو آگے لے کے چلتے ہیں, اور جواب میں وہ کیا مانگتا ہے, بنی گالا تک سڑک. وہ بھی میاں نواز شریف نے بنوا دی کہ ٹھیک ہے جی لے لیں آپ سڑک لے لیں. تو اس طرح کہ میں سمجھتا ہوں جو بلند اخلاق کے لوگ ہیں ان کے لیے جو بھی یہ افواہیں پھیلاتے ہیں لوگ سراسر غلط ہیں, بے بنیاد ہیں. اس بات مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ یہ بھی ہمارے جب میں خود بھی جب میں لنڈن نہیں گیا تھا یا میاں نواز شریف صاحب سے نہیں ملا تھا, شروع سے میاں نواز شریف کے بارے میں ایک اور مت
یا ایک اور غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں ہے, اور وہ جب بھی سوشل میڈیا میں بھی آج تک لوگ اس طرح کی بکواس کرتے ہیں کہ میاں صاحب کا ذکر آتا ہے تو کھانے پینے کے حوالے سے کہتے ہیں جی سری پائے بھجے دے پائے فلانا, اس طرح کی پنجابی ٹریڈیشنل کھانے ایسے ہی. میاں نواز شریف صاحب کو جب بھی بچپن میں, حالانکہ ہر گھر میں پائے بھی بنتے ہیں, سری پائے بھی بنتے ہیں, اور پنجاب میں تو پتہ ہے مرغن غذائیں یہ بہت سارے لوگ کھاتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو ایک دفعہ کسی شخص نے لندن میں کہا, شاید اس کے بھی ذہن میں یہی تھا, سنتے آ رہے تھے تو لوگ, تو میں موجود تھا وہاں پہ. انہوں نے کہا جی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں آپ کی, تو یہ سری پائے اور یہ ساری چیزیں ہوں گی وہاں پہ. تو میاں صاحب نے کہا کہ آپ ضرور رکھیں دوستوں کے لیے, میں بچپن سے سری پائے نہیں کھاتا. ہمارے گھر میں جب بنتے تھے تو میری والدہ میرے لیے الگ سے بینگن کا پرتا یا اس طرح کی کوئی لائٹ غذا وہ میرے لیے بناتی تھی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نواز کو یہ پسند نہیں ہے. تو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں, حالانکہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ اس طرح کی چیزیں وہ بہت ہی لائٹ غذا لیتے ہیں, اور اس طرح کی مرغن چیزیں اور یہ ساری چیزیں یہ بھی مت ہے, سوشل میڈیا پہ مشہور ہے, ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی بتائیے, نواز شریف صاحب نے 2 بار وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا اور 2 بار ہی ان کی معزولی بھی ہوئی, ٹھیک ہے. سم ہاؤ اب وہ جو بھی کانسیکوینسز ہیں, ایک دفعہ کسی وجہ سے, ایک دفعہ کسی وجہ سے, پہلے پیپلز پارٹی سے رائیولری چلتی رہی ہے, دوسری بار جو ہے وہ اپ ہو گیا, اب ایک عامر جو ہے وہ تخت پہ براجمان ہو گیا, اس نے آئینی نظام کو معطل کر کے اس پہ آئین پہ قبضہ کیا اور اس پہ جمہوریت پہ شب خون مارا, ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے, تو کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کی شخصیت میں کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ سیاسی انتقام, انہوں نے کبھی کہا ہو کہ میں, حالانکہ دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ہسٹری ہے, تاریخ ہے, بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انہوں نے کی جس پہ انہوں نے بعد پشیمانی کا اظہار بھی کیا. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد وہ جو ہو گیا اس پہ مٹی ڈل گئی, وہ تو باتیں بازی چل گئی. مشرف صاحب نے جو کیا وہ انتہائی گھٹیا تھا, ٹھیک ہے. تو اس پہ کبھی آپ نے ایسا سوچا ہو کہ وہ مشرف صاحب کے ساتھ کوئی انتقامی اناد رکھتے ہوں, یا پھر اس کے بعد جب عمران خان کا دور حکومت آیا تو عمران خان نے تو پھر وہ سیاسی انتقامات کی انتہا کر دی, تو کبھی آپ ایسی کوئی چیز ان میں فیل کی کہ وہ سیاسی انتقام میں یقین رکھتے ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں, سیاسی انتقام سے تو وہ بہت دور ہیں, اور وہ کیونکہ سیاست میں بہت گراس روٹ سے انہوں نے سیاست شروع کی اور وہ چلتے چلتے پرائم منسٹرشپ تک پہنچے. لیکن ایک ہوتا ہے اصول پہ کبھی سمجھوتا میں نے نہیں دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کبھی اصول پہ سمجھوتا کیا ہو, مصلحت کا کبھی شکار ہوئے ہوں, کبھی نہیں. لیکن اپنے ذاتی دشمن ہو یا سیاسی دشمن ہو, وہ انتقام پر بلیو نہیں رکھتے ہیں. ان کو بڑا موقع تھا جب وہ وزیر اعظم بنے تیسری بار, 2/3 میجورٹی کے ساتھ بنے. آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو بڑا موقع تھا کہ وہ زبردست انتقام لے سکتے تھے مشرف سے, انہوں نے نہیں لیا. انہوں نے اس طرح نہیں کیا جو مشرف نے کیا. انہوں نے وہ ساری چیزیں, ساری تکالیف برداشت کی, پی گئے, لیکن اصول پہ قائم رہے. اصول کیا تھا؟ اصول یہ تھا کہ اس ملک میں جمہوری ادارے مضبوط ہونے چاہیے. اصول یہ تھا کہ اس ملک میں ووٹ کو عزت ہونی چاہیے. اصول یہ تھا کہ جو لوگ ایڈونچر کرتے ہیں, شب خون مارتے ہیں, منتخب حکومتوں کو کے پیچھے سازشیں کرتے ہیں, 2 ماہ کی محنتیں کرتے ہیں, 2 سال کی محنتیں کرتے ہیں, ان لوگوں کو میاں صاحب کا اصول تھا کہ ان لوگوں کو ضرور اس بات کی سزا ملنی چاہیے, اور سزا اور جزا کا یہ نظام ہونا چاہیے. کیونکہ میاں نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ نظام نہیں ہوگا تب تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو لہٰذا میاں نواز شریف صاحب اپنے اصولوں پر آج تک کھڑے ہیں, اور وہ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے, لیکن انتقام پر بلیو نہیں رکھتے ہیں. اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ جو نادیدہ قوتیں ہیں, ان نادیدہ قوتوں کی حمایت تقریباً ہر جماعت کو حاصل رہی ہے. ہر وقت میں ایک دور ایسا آتا ہے کہ وہ ایک حسین پیج کریٹ ہوتا ہے اور اس کے جو اسٹیک ہولڈرز تو ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایک پارٹی تو مستقل ایک ہی ہے نا, وہ تو پارٹی ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن دوسری پارٹی چاہے وہ XYZ کوئی بھی, ان کو سب کو ہمیشہ ایک مختلف جو ہے وہ پیج فراہم کیا جاتا ہے جس کے اوپر ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ ہیں تو وہ پیج بہت خوبصورت ہے, اور وہ اس سے بہتر کوئی پیج ہے ہی نہیں, اور یہ کہ لازم و ملزوم والے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. ایک بہت کے بڑے معروف اینکر کو میں نے سنا تھا, وہ جملہ بھی نہیں دہراؤں گا اور نام بھی نہیں دہراؤں گا, لیکن ایسا بھی تو کئی بار ہوا نا کہ آپ 2013 کے الیکشن کے نتائج دیکھتے ہیں, میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں جاتا کہ IGI کا جب انعقاد ہوا تو اس وقت کون سی جماعتیں کس کے خلاف کھڑی ہوئی, کس نے عورت حکمرانی پہ فتویٰ دیے, کس نے تصویریں پھینکی, میں ان سب باتوں پہ نہیں جاتا. لیکن 2013 کے الیکشنز میں جس طرح سے عمران خان صاحب کے الزامات تھے, جیسے دیگر جماعتوں کے تحفظات تھے, وہ جو 4 حلقے کھلوانے کے چکر میں پھر جو ساری کہانی چلی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں ان کو بھی جن قوتوں کو کہہ رہے تھے کہ اپنی حد میں رہ کام کریں اور آئین کی پاسداری ہو, سزا و جزا ہو اور جمہوریت بحال رہے, تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ان کو بھی وہی معاونت فراہم تھی؟ عادل صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ 2013 کے الیکشن کے بعد
پی ٹی آئی نے جتنے بھی الزام لگائے, 33 پنچر کا الزام لگایا, بعد میں کہا سیاسی بیان تھا, 4 حلقے کھلوانے کی بات کی, بعد میں اس میں بھی کچھ نہیں نکلا. یہ سارا پروپیگنڈا تھا کہ جمہوریت کو بدنام کرو, اور اتنا بدنام کرو اور اس حد تک لے جاؤ کہ پھر وہ سازشیں کرنی پڑی اور 2 سال کی محنت کرنی پڑی, اور عدلیہ کو بھی کہنا جا کے کہتے تھے کہ جی ہماری 2 سال کی محنت خراب ہو جائے گی, آپ نے مریم نواز کو اور میاں نواز شریف کو الیکشنز تک جیل کے اندر رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے نہج پر پہنچی. بیسیکلی وہ یہی تھا کہ جی جمہوریت سے کو ختم کرنا ہے, جمہوری اداروں کو بدنام کرنا ہے, سیاسی جماعتوں کو بدنام کرنا ہے. حالانکہ 2013 کی الیکشنز میں سمجھتا ہوں کلیئر نظر آ رہا تھا, ہر بچے کو نظر آ رہا تھا کہ پی ایم ایل این وہ ون کرے گی, کیونکہ ان کا ایک اس وقت ووٹ بینک بہت زیادہ بڑھ چکا تھا, ان کی ایک جدوجہد تھی آمریت کے خلاف, ایک بہت بڑا سسٹم تھا. حالانکہ 2008 میں جیسے ہی مشرف کے دور کے خاتمے کے بعد محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو شہادت تھی, اس کی وجہ سے سارا وہ سیٹ اپ, اگر اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت نہیں ہوتی تو شاید اور ٹف مقابلہ ہوتا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اس شہادت کی وجہ سے ایک سمپتھی ووٹ بہت زیادہ بڑا, پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی, لیکن نون لیگ کو اچھی خاصی سیٹیں ملی اس کے باوجود بھی. پھر 2013 میں میاں نواز شریف کو لوگوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے جتوایا, ان کو زبردست میجورٹی ملی. گو کہ اس طرح کی میجورٹی جو میاں نواز شریف صاحب چاہتے تھے وہ نہیں ملی, لیکن پھر بھی ہم نے سنگل پارٹی میجورٹی پارٹی کے طور پہ ہم نے وہاں پہ حکومت فارم کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک پیج کی آپ نے بات کی, دیکھیں جو قوتیں ملک اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا, پھر ملک پیچھے چلا جاتا ہے. جس ادوار میں وہ اس طرح کی حرکتیں ہوئیں, اس ادوار میں آپ نے دیکھا کہ کوئی منصوبہ نہیں لگتا تھا, کوئی بجلی کا منصوبہ نہیں تھا, کوئی موٹر وے نہیں بنا, کوئی ٹرین نہیں بنی, کوئی بجلی کچھ بھی نہیں ہوا, کیونکہ وہ سارا ان کا پروپیگنڈا یہی ہوتا ہے, محور اور مرکز ان کی سیاست کا کہ ہم نے بس آنا ہے, لوٹنا ہے, کک بیکس لینے ہیں, کمیشنز لینے ہیں, اور پھر پاکستان کو ایک چلتے پھرتے پھلتے پھولتے پاکستان کو دیوالیہ اور ڈیفالٹ کے دہانے پر لے کے کھڑا کر دیا. اس وقت یہ پوزیشن نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک متھ ہی ہے کہ جی وہ فوج ساتھ ہے اور یا ادارے ساتھ ہیں اور یہ ہے اور فلانا ہے اور یہ سب مل کے اور یہ حکومت کو یہ کیا گیا ہے. آپ دیکھیں نا, اگر اس طرح صورتحال ہوتی تو کیا ملک آج اس طرح ترقی کرتا؟ کیا ملک میں اس طرح فورن انویسٹمنٹس آتی؟ کیا ملک میں اس طرح بجلی کے منصوبے بنتے؟ جو حکومت, جو آپ کی جو سول حکومت ہے, عوامی حکومت ہے, وہ تو خود بھی کہتے ہیں نا کہ اس وقت ہم ایک پیج پہ ہیں, ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد حاصل ہے. ایک پیج پہ ہونا ایک الگ بات ہے, ان کی مدد سے اقتدار میں آنا اور ان سے ناجائز جو ہے وہ مدد لینا وہ ایک الگ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر پی ایم ایل این, پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے اتحادی حکومت بنائی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, یہ ساری وہ ادارے ہیں جو جمہوری ادارے ہیں, یہ ساری جمہوری قوتیں ہیں, پاکستان کے لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے لوگ ہیں. ہر ایک جماعت کا اپنا زبردست قسم کا ووٹ بینک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان پر یہ الزام لگانا کہ جی یہ ان کی وجہ سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ناجائزی ہوگی. ہاں, پاکستان کی آرمی کے ساتھ آئیڈیل ریلیشنز ہیں جو شاید اس سے پہلے کبھی نہیں رہے. نہیں, یہاں پہ میں آپ کو ٹوکوں کیونکہ یہی ریلیشن آئیڈیلزم کا ایک وزیر اعظم خود کہا کرتا تھا کہ اس وقت جتنی آئیڈیل سچویشن ہمیں میسر ہے, یہ کسی عام یا کسی مخالف یا کسی صحافی کے الفاظ نہیں ہے, یہ ایک سابقہ وزیر اعظم کے الفاظ ہیں. وہ تو ایک شخص کو قوم کے مائی باپ قرار دے رہے تھے کہ آرمی چیف قوم کا باپ. وہ تو سیٹ اپ ہی ڈفرینٹ تھا نا, وہ تو انہی کا بیبی تھا بیسیکلی, وہ تو بیسیکلی ان کا بیبی تھا, انہی کے کندھوں پہ چڑھ کے آیا, انہی کی پروڈکٹ تھا. اور وہ جن لوگوں کی پروڈکٹ تھا اس پر اب میں ماضی کے قصوں میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اس پر بھی قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے ایک اسٹینڈ لیا, اور انہوں نے یہ اسٹینڈ لیا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ ادارے کو کچھ کہتے یا ادارے کو الزام دیتے, انہوں نے ادارے کو الزام نہیں دیا. ان کو پتا ہے پی ایم ایل این کی پالیسی ہے, پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ فوج کا ادارہ پاکستان کی بقا ہے اس ادارے میں. فوج کا ادارہ جو ہے ہمارا محافظ ادارہ ہے, وہ بہت اچھا ادارہ ہے, ڈسپلنڈ ادارہ ہے. انہوں نے فوج کے ادارے کو ایک لفظ نہیں کہا, انہوں نے ان لوگوں کو پک کیا جو لوگ خود فوج کو بدنام کر رہے تھے اور فوج میں رہتے ہوئے انہوں نے اس طرح کے کام کیے. آج الحمدللہ فوج نے ان کے خلاف بھی اقدامات کیے ہیں جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نا ایک باریک لائن ہے جس کو ہمیں محسوس کرنا پڑے گا کہ وہ لوگ جب آتے ہیں ایڈونچر کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو لے آتے ہیں, پھر ان کا اپنا بیبی بیٹھ کے بولے جی میرے والد صاحب کی طرح ہیں, ہم ایک پیج پہ ہیں, وہ ڈفرینٹ اسٹوری ہے. ایک ادارے کے ساتھ کھڑے ہو کے کام کرے, ملک کی دفاع بھی کرے اور جمہوریت کو سپورٹ بھی کرے اپنے آئینی حدود میں رہتے ہوئے, اس کو ہم اس سے میچ نہیں کر سکتے. یہ مکمل طور پہ پروفیشنلزم ہے, مکمل طور پہ پاکستان کے آئین اور اس کی آئین کی اساس کے مطابق جو ہے اس وقت کام ہو رہا ہے, اسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسی میں پاکستان کی ترقی پنہا ہے. دیکھیں
آج پرائم منسٹر یوتھ پروگرام آپ دیکھ لیں, آج آپ وزیر اعظم صاحب کی جو سفارتی محاذ پر کامیابیاں ہیں, پاکستان کی کامیابیاں ہیں, آپ دیکھ لیں کیا سبب ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ جو کافی عرصے تک جو ہے وہ 113 اور اس سے اوپر کے نمبروں پہ ہوتا تھا, آج ٹاپ 100 میں ٹرینڈ کر رہا ہے. یہ آپ کی پالیسی ہے. آپ دنیا میں جہاں جاتے ہیں, آج اگر آپ مرکز نگاہ ہیں, کسی زمانے میں آپ آئسولیٹ ہوا کرتے تھے کیونکہ آپ کا جو دشمن ہے بھارت, وہ کوشش میں تھا کہ آپ کو دہشت گرد ملک قرار دے کے کہہ کے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر کے آپ کو دنیا میں آئسولیٹ کر دے, تنہا کر دے. آج وہ خود آئسولیشن کا شکار ہے, اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ایک ابھرتا ہوا, چمکتا ہوا, بہادری کا علم بردار اور ایک زبردست فوجی طاقت رکھنے والا ملک جو ہے وہ بن کے ابھرا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کی فتوحات لیتے ہیں سفارتی محاذ پر, معاشی محاذ پر, ترقی کے محاذ پر, سیاسی محاذ پر, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے اداروں کے بیچ میں جو تعلقات ہیں وہ اس کو ہم پھر اس طرح نہیں دیکھ سکتے کہ جی کوئی کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے آیا ہوا ہے, یا کوئی ایک پیج والا جو کانسیپٹ تھا نیگیٹو چیزوں میں, وہ نہیں ہے. یہ پازیٹیولی ایک پیج ہے, اور ایک پیج پہ ہونا چاہیے. کیوں کہ وہ ایک پیج ہے پاکستان کا آئین, جس میں وزیر اعظم کے اختیارات بھی لکھے ہوئے ہیں, آرمی چیف کا جو رول ہے وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اختیارات بھی لکھے ہوئے ہیں, وہ سب اسی ایک پیج میں لکھے ہوئے ہیں. یہ وہ پیج ہے پاکستان کا آئین جس پر سب کو چلنا چاہیے, اور کسی کو بھی اپنے ڈومین سے, اپنے پروفیشنل جو اس کے اختیارات ہیں اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. یہی میاں نواز شریف صاحب کا موٹو ہے, منشور ہے, ان کی سیاسی جدوجہد کا نچوڑ ہے. یہی آج میاں شہباز شریف صاحب اس پہ عمل پیرا ہیں, اور ہماری آرمی, ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, وہ بھی اس پہ عمل پیرا ہیں. مکمل طور پہ پروفیشنل انسان ہیں, خدا ترسی والے انسان ہیں, حافظ قرآن ہیں, اللہ کی اور اللہ کے رسول کے تعلیمات پر عمل کرنے والے انسان ہیں. تو اسی کا رزلٹ ہے, نتیجہ ہے کہ آج پاکستان ترقی کر رہا ہے. ابھی آپ نے سفارتی محاذ کی کامیابیوں کی بات کی, تو ابھی حالیہ تو ابھی سیلاب تو ہوا پاکستان میں, ٹھیک ہے, لیکن ابھی جو پاکستان انڈیا سے ٹینشن کریٹ ہوا جنگ کی, اس میں آپ کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک باضابطہ طور پہ وزیر خارجہ کے ہوتے ہوئے ایک اس کی جو سفارتی محاذ کی جو کمیٹی بنائی, وفد بنایا, جو کہ ڈیلیگیشن بنایا, اسی کمان انہوں نے پاکستان پارٹی کے چیئرمین بلاول زادی صاحب کو سونپی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بینگ PMLN اور ان کے فوکل پرسن, آپ اس کا کریڈٹ بلاول زادی کو سب دیں کہ اس وقت جو امیج انہوں نے دنیا میں بنایا پاکستان کا, تو وہ ان کی بدولت ہے. دیکھیں, کل بھی محترم وزیر اعظم نے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں بات چیت کی ہے. اس میں انہوں نے ایک زبردست بات بولی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرا اللہ جب مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کام کیا, تو میں اپنے اللہ کو کہوں گا کہ میں نے میرٹ پہ کام کیا. محترم وزیر اعظم نے یہ نہیں دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن ہیں, انہوں نے یہ نہیں دیکھا. انہوں نے یہ دیکھا کہ امنگ دی آل MNAs بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت اچھے طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. سابق وزیر خارجہ رہے, اس زبان میں بھی ان کی ایک رہی پروفیشنلزم کے حوالے سے, ان کی ایک اپیئرنس ہے دنیا میں, وہ جب بات کرتے ہیں انہیں سنا جاتا ہے. پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے فرزند ہیں, لازم بات ہے دنیا ان کو اس نگاہ سے بھی بڑی عزت کے نگاہ سے دیکھتی ہے. تو محترم وزیر اعظم نے یہ جو سلیکشن کی, اور جو محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اس کو لیڈ کریں, یہ بھی مکمل طور پہ ان کی اسی پالیسی کا مظہر ہے جو ہماری پالیسی ہے میرٹ. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بہت اچھا بولتے ہیں, انگریزی ان کی بڑی اچھی ہے, دنیا ان کو بڑے اچھی طریقے سے سنتی ہے. اور محترم وزیر اعظم صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کو اس جو کمیٹی تھی اس کا سربراہ بنایا. اس میں ہمارے PMLN کے بھی بہت اچھے لوگ ہیں جو اچھا بولتے ہیں. خرم دستگیر صاحب اس کا حصہ تھے, مصدق ملک صاحب اس کا حصہ تھے, پیپلز پارٹی سے اور لوگ تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ٹیم تھی جو نہ صرف دنیا میں گئے, انہوں نے پاکستان کا میسج دیا اور پاکستان کو اچھی طریقے سے ریپرزینٹ کیا. بھارت کو جو آئسولیشن کا شکار آج بھارت ہے, اس میں ان کا بڑا اہم کردار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور باقی رہی بات کریڈٹ دینے کی, دیکھیں اس وقت پوری اس حکومت کو جو آفیشلی لیڈ کر رہے ہیں وہ محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں. لازم بات ہے ان کی ٹیم میں جو لوگ بھی کام کریں گے, الٹرنیٹلی ساری ٹیم کے ساتھ ساتھ جو کریڈٹ ہے وہ محترم وزیر اعظم کو بھی جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ, اور ہم کبھی بھی PMLN یہ نہیں کہتی جی سارا کریڈٹ ہم لیں گے, ہم ہمیشہ کریڈٹ بانٹ کے چلتے ہیں. جب ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہر کسی کو میرٹ کی نگاہ سے دیکھتے بھی ہیں. اچھا, ابھی یہ بتائیں کہ آخری سوال سیاست کے ان معاملات کے حوالے سے, تاکہ بفور کہ میں سندھ کی طرف آؤں کیونکہ آپ سندھ کے ترجمان ہیں, یہ بتائیں کہ اس وقت جو آپ کے وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب دوسری بار اس پہ منصب پہ فائز ہوئے, تو جب آپ کے پاس اکثریت تھی, آپ کے پاس اتحادی تھے, وزیر اعظم صاحب
کے ہوتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم بن سکتے, تو انہوں نے اگلی بار مطلب دوبارہ سے وزیر اعظم بننا کیوں پسند نہ کیا؟ کوئی خاص وجہ, کوئی تنظیمی معاملات, خاندانی معاملات, یا کوئی اور؟ سچی بتاؤں میں آپ بالکل میاں نواز, آخری بات میں نے پوری نہیں کہا, پوری کر دیں. میاں نواز شریف صاحب اب ان چیزوں سے آگے نکل گئے. اچھا, وہ 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں اب سیاست دان سے بھی اوپر ایک وہ اسٹیٹس مین ہیں, ریفارمر ہیں پاکستان کے. وہ آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں, وہ اپنے چھوٹے بھائی کی رہنمائی کرتے ہیں, اور ہر ایک لمحے میں وہ, اور نہ صرف وہ ٹیلی فون پہ ایک ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں, بلکہ جب بھی ملاقات بھی ہوتی ہے ہفتے میں ایک بار تو وہ ضرور وہ رابطہ رکھتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو اب وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب ان کا شوق نہیں رہا, یا وہ انہوں نے کہا کہ نہیں, میں چانس دینا چاہتے ہیں کہ اپنے اب میرا چھوٹا بھائی ہے وہ اپنے آپ کو پروو کرے, کیونکہ انہوں نے ایز اے CM پنجاب اپنے آپ کو پروو کیا. اب ان کو پھر دوسرا جو ہے وہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, کیونکہ وہ پنجاب کو لیڈ کرنا چاہتی تھیں, پنجاب کی خدمت کرنا چاہتی تھیں ایز اے CM پنجاب. یہ بڑا آکورڈ لگتا کہ والد صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں اور بیٹی وزیر اعلیٰ ہو, اور پھر وہ اوور شیڈو بھی کرتے. ابھی بھی پالیٹکس میں اتنے ایکٹیو اس لیے بھی شاید نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو, اپنے بھائی کو اوور شیڈو اسپیس دینا چاہتے ہیں. آپ کام کریں, اپنے آپ کو ثابت کریں. لیکن میاں نواز شریف صاحب اس وقت پاکستان کے ریفارمر ہیں, اسٹیٹس مین ہیں, ان چیزوں سے اوپر چلے گئے. مطلب وہ ایک ایسے نئے عہدے پہ فائز ہیں جو ابھی حالیہ قائد ہیں نا, ہمارے وہ قائد بن گئے, وہ ہمارے قائد ہیں, اور وہ ہمیشہ لازمی بات ہے, وہ قائد کی جو ایک حیثیت ہے, ایک ان کی عزت اور ریسپیکٹ ہے, ان کا مان اور مرتبہ ہے, وہ قائم رہے گا. نو ڈاؤٹ. اچھا یہ بتائیے راجہ صاحب, آپ وفاق کے نمائندے ہیں, صوبہ سندھ کے لیے حکومتی ترجمان ہے وفاق کے, آپ کی یہاں پہ کیا ذمہ داری ہیں بطور ترجمان وفاقی حکومت فار سندھ؟ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دیکھیں, میری جو ملاقات ہوئی محترم وزیر اعظم سے, اس میں ان کی یہ خواہش تھی کہ اب چونکہ سندھ میں ہمارے پاس پہلے مفتاح اسماعیل صاحب ہوتے تھے, کچھ بھی معاملات ہوتے تھے تو وہ آ کے ٹی وی پہ بیٹھتے, یہاں سے پریس کانفرنس ہوتی تھی. محمد زبیر صاحب ہوتے تھے, وہ پریس کانفرنس کرتے تھے. تو ان کو شامل شاہ صاحب سے آپ کے پاس, شامل شاہ صاحب تو خیر ابھی بھی ہیں, یہ سارے ساتھی دوست ہیں, لیکن ایک ضرورت محسوس کی گئی کہ ہمارے پاس ایک ینگ فیس ہو, ٹاکیٹو ہو, اور وہ وہاں پہ 2 کام کریں. ایک تو ہمیں ڈیفینڈ کریں ہماری پالیسیز کو, دوسرا وفاقی حکومت کو وہاں پہ اس کی جو امیج بلڈنگ کے حوالے سے سندھ میں کام کرے, کیونکہ سندھ میں وفاقی حکومت کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں یہاں پہ جنم لے رہی تھیں. جس طرح آپ نے دیکھا 6 کینالز کا منصوبہ, یہ بھی سوال رہتا ہے, وہ سارے تنقید ہو رہی تھی. تو حقیقتوں کو بتانا, بر وقت پریس کانفرنسز کرنا, بر وقت میڈیا پہ آ کے فیڈرل گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کو ایڈریس کرنا, اور ان کو بتانا کہ اس میں حقیقت کیا ہے, اور بر وقت نہ صرف ڈیفینڈ کرنا بلکہ اس کی امیج بلڈنگ کے حوالے سے بھی یہ ایک تو یہ ذمہ داری ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب ہم آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جا رہے ہیں. محترم عطا تارڑ صاحب نے بھی یہ مجھے ذمہ داری کہا ہے کہ ہم آپ کو آنے والے دنوں میں دیں گے کہ آپ یہاں سندھ میں ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے بھی کام کریں, اور یہاں سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہے ہم ایک بہترین ٹیم بنا کے دیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو سرو کرے اور پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے. تو سندھ میں بھی لازمی ہے, پورے پاکستان میں وہ ڈیجیٹل پاکستان کام کرے گا, سندھ میں بھی انشاءاللہ کام کریں گے, اور ہم اس کو جدید ترین میں سمجھتا ہوں جو سسٹم ہے اس کے تقاضوں کے مطابق انشاءاللہ ہم اس کو یہاں پہ سندھ کے اندر فارم کریں گے. مطلب آپ اپنی ایک ٹیم بنائیں گے جو کہ وفاق کے تحت جو صوبے میں جو کارکردگی ہو رہی ہے, آپ اس کو پاکستان کی ٹیم ہوگی, وہ حکومت پاکستان کی ٹیم ہوگی, اور پاکستان کی امیج بلڈنگ کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد, کیونکہ ابھی صوبے اور وفاق کی بات ہو رہی ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جو کہ ڈائریکٹ وفاق سندھ میں ڈیل کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم سب کو علم ہے کہ فائنانس کا جو پورٹ فولیو ہے, اس کے علاوہ جو باقی ادارے ہیں, لیکن تعلیم صوبائی سبجیکٹ ہے, صحت صوبائی سبجیکٹ ہے, یوٹیلیٹی کے تمام چیزیں صوبائی ہیں, سوائے آپ کی جو وابڈا ہو گیا, سوئی صدرن گیس ہو گیا, PSO ہو گیا, OGDSCL اور اس طرح کے جو ادارے ہیں, کیپٹی ہے, وہ وفاق ان کو دیکھتا ہے. ریونیو جنریشن کے حوالے سے وفاق کی ذمہ داریاں ہیں, پھر تمام صوبوں کو دینا. وفاق نے صرف وہ محدود چیزیں جو ہیں جو وفاق کے لیے ضروری ہیں یا کسی بھی ملک کے وفاق کے لیے ضروری ہیں, اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں ڈیوالو کی اور صوبوں کے حوالے کر دی. تو 18ویں ترمیم کے بعد جو سچویشن پیدا ہوئی ہے, اس میں سمجھتا ہوں کہ جو صوبائی خود مختاری والا جو کانسیپٹ تھا وہ ابھر کے سامنے آیا ہے. کافی عرصے سے چھوٹے صوبوں کی یہ ڈیمانڈ تھی, سندھ کی ڈیمانڈ تھی, بلوچستان کی ڈیمانڈ تھی, KPK میں ڈیمانڈ تھی کہ کیونکہ ایک تصور کیا جاتا تھا کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے, وہ زیادہ ریسورسز لے جاتا ہے, تو صوبہ خود مختاری ہونی چاہیے.
تو وہ صوبائی خود مختاری اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی جدوجہد کی, یہاں پہ سندھ میں قوم پرستوں نے بڑی جدوجہد کی, اور بہت سی یہاں پہ جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے بڑی جدوجہد کی کہ صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے. اس میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جو خود مختاری ملی, اب ماشاءاللہ صوبے کام کر رہے ہیں اور اپنے جو ان کا جو ڈومین ہے, جو ان کے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے, اس پر صوبے کے لوگوں کو فروٹس مل رہے ہیں اس کے. لیکن 18ویں ترمیم کسی قوم پرست جماعت کی کاوشوں کے بدولت تو نہیں ہے. تو پاکستان پارٹی کے جو صدر تھے آصف علی زرداری, انہوں نے اپنے اختیارات منتقل کیے پارلیمنٹ کو. پارلیمنٹ کے بعد وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے اپنی 18ویں ترمیم کا انہوں نے ان کے دور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی بدولت ہوا, کافی عرصے سے میں نے کہا کہ آوازیں آ رہی تھیں ہر جگہ سے, ڈیمانڈ تھی, ریکوائرمنٹ تھی کہ صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے. دیکھیں جس وقت یہ صوبائی خود مختاری اور 18th امینڈمنٹ آئی, اس وقت پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی, لیکن پی ایم ایل این نے اس صوبائی خود مختاری 18 تک کی اپوزیشن نہیں کی, پی ایم ایل این نے ساتھ دیا. تو پی ایم ایل این سمجھتی تھی کہ یہ ضروری ہے, پاکستان کی وفاق اسی وقت مضبوط ہوگا جب وفاق کی اکائیاں مضبوط ہوں گی. تو پی ایم ایل این کے کیونکہ اپنے منشور میں یہ شامل تھا کہ ہم نے وفاق کی تمام اکائیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور تمام صوبوں کے عوام جو ہیں ان کی مرضی اور منشا کا احترام کرنا ہے, تو پی ایم ایل این نے وہ کردار ادا کیا اپنا. یہ بتائیے ابھی وفاق کے ساتھ سندھ کا جو بھی معاملات چل رہے ہیں, سب سے اہم جو ایشو سندھ کی عوام کا ہے, مطلب حکومت کی بات نہیں کروں گا میں عوام کی نمائندگی کروں گا یہاں پہ, کیونکہ سندھ میں رہنے والا پنجابی ہے, بلوچی ہے, چاہے کسی بھی مکتبہ فقر رنگ نقص سے تعلق رکھنے والا بندہ اس وقت سندھ میں موجود ہے, اس کا معاشی معاملات کا طرز زندگی, کاروبار زندگی, تعلیم, صحت سب سندھ سے جڑا ہوا ہے. تو پانی ایک ایسی چیز ہے جو زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے, اگر پانی ہوگا تو سندھ چلے گا. اب سندھ میں جو کراچی میں بالخصوص کیونکہ معاشی ہب ہے, ٹھیک ہے, یہ الگ ڈبیٹ سندھ اسمبلی میں چلتی رہتی ہے کہ سندھ جنریٹ کرتا ہے, کراچی کلیکٹ کرتا ہے, وہ الگ کہانی ہے, اس میں نہیں جاتا. لیکن یہ کہ یہاں پہ جو پورے ملک سے افراد موجود ہیں, وہ کسی بھی زبان سے, کسی بھی رنگ نسل مذہب کے ہیں, یہاں پہ کام کرتے ہیں, کماتے ہیں, اپنے اپنے گھروں میں, علاقوں میں اپنی فیملیز کو, پیرنٹس کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. اگر سندھ میں پانی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, جیسے کہ ابھی 6 کنالز کو لے کے ایک شدید متنازع صورتحال کریٹ ہوئی, تو پاکستان کے معاشی ہب کے ساتھ ایک شدید ناانصافی جنونلی ہوگی. میں یہ نہیں پوچھوں کہ نہیں ہوگی, ہوگی یا نہیں, سوال نہیں ہے, ہوگی, ٹھیک, بالکل ہوگی. اور یہ صرف سندھ متاثر نہیں ہوگا کہ سندھ کے 7 کروڑ عوام متاثر ہوں گے, یہ تو پورے پاکستان کے جو 26 کروڑ عوام, 27 کروڑ عوام ہے, ان کے جو ایک ایک نمائندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, جو یہاں سے اپنی معاشی ایکٹیویٹیز کو چلا رہا ہے اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے, تو اس ان سب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اور پاکستان میں اس وقت صوبہ سندھ میں پانی کی شدید قلت کا سامنا بھی ہے, اور کراچی اس میں سب سے شدید متاثر ہے. تو اگر پانی صوبہ میں نہیں آئے گا, دریاؤں میں نہیں آئے گا, کینالز بنیں گے, تو انڈسٹری تو ویسے تباہ ہو جائے گی. تو وفاق کی طرف سے اس پہ اتنی ریجڈنس کیوں دکھائی جا رہی تھی کہ یہ واقعی بنیں گے, یا کوئی فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی تھی؟ سب سے پہلے تو اس کو بڑی غلط انداز میں پیش کیا گیا سندھ کے عوام کے ہمیں. نہ یہ وفاق کا منصوبہ تھا, نہ وفاقی حکومت نے اس پر کوئی فنڈز جاری کیے تھے, نہ ہی ایک, آپ کو پتا ہے کہ وفاق میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے ایکنک. کوئی بھی پروجیکٹ جب اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو ایکنک سے اس کی منظوری ہوتی ہے. اس کو لیڈ کرتے ہیں, اس کے ہیڈ ہیں محترم اسحاق ڈار صاحب. اسحاق ڈار صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ ابھی یہ منصوبہ ایکنک میں پیش ہونے کے لیے آیا تھا, لیکن ہم نے ٹیبل ہی نہیں ہونے دیا, ہم نے اس کو ایکنک میں ڈسکس ہی نہیں کیا, کیونکہ اس پہ ریزرویشنز تھیں ہمارے ساتھیوں کی. تو نمبر 1 یہ کہ وفاق کا منصوبہ نہیں تھا. وفاق کے پاس مختلف ادارے, مختلف کمپنیز پروپوزلز لے کے آتے ہیں. ایک پروپوزل یہ بھی تھا کہ کینالز بننے چاہیے تاکہ غیر آباد زمینیں جو ہیں آباد ہوں. پاکستان میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور یہ حالانکہ ان کی کم علمی ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں, اس پہ ان کے بڑے دلائل ہیں کہ یہ جو پانی سمندر میں جاتا ہے یہ ضائع ہوتا ہے. یہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ. جبکہ حقیقت یہ ہے, اور وہ ان کو باور بھی کروایا جاتا ہے, بار بار بتایا بھی آتا ہے, میں سمجھتا ہوں اور مزید بتانے کی ضرورت بھی ہے, کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے نیچر کی. اگر پانی, دریاؤں کا پانی سمندر میں نہیں جائے گا, اور کم سے کم 10 ملین ایکڑ فٹ پانی نہیں جائے گا, سمندر سویپ کرے گا, آپ کی آباد زمینوں کو بنجر کرنا شروع کرے گا, آپ کا ایکو سسٹم تباہ ہوگا, آپ کا کوسٹل ایٹماسفیئر تباہ ہوگا, آپ کے لگونز تباہ ہوں گے, آپ کے مینگرووز تباہ ہوں گے. مینگرووز تباہ ہونا مطلب پھر طوفانوں کو دعوت دینا, شروع ہو جائے. دنیا میں کون سا ایسا سی سائڈ ملک ہے جہاں پہ سی ویوز پہ اور سمندر کے کناروں پہ آپ کو چیل اور کوے نظر آتے ہوں؟ کہیں نہیں ہے. سی گلز ہوتے ہیں, بہت خوبصورت پرندے ہوتے ہیں. یہاں اس لیے نہیں ہے کہ لگونز ہی نہیں ہیں آپ کے. ایٹماسفیئر آپ نے ایسا بنایا ہے کہ آپ سمندر کے کنارے جائیں, آپ کو کوے, چیل نظر آئیں گے, تو وہ تو گندے پانی پہ ہوتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہوئی ہیں,
یہ اسی لیے ہوئی ہیں کہ میٹھا پانی جو دریا کا ہے وہ 10 ملین ایکڑ فٹ کم سے کم اس سے زیادہ جانا چاہیے، وہ سمندر کے اندر جانا چاہیے، جس سے آپ کے مینگرووز آباد ہوں اور آپ کو آنے والے طوفانوں سے بھی آپ بچ سکیں۔ تو بنیادی طور پر یہ پانی کا جتنا بھی ایشو ہے اس کو مس مینیج اور سیاسی بنیادوں پر یہاں پہ پیش کیا گیا۔ صرف سندھ پانی کی کمی صرف صوبے سندھ میں نہیں ہے، پنجاب میں بھی ہے، بالکل ہے۔ اور یہ منصفانہ اس کا جو حل تھا وہ میں سمجھتا ہوں جو بہترین اکارڈ بنا وہ تھا 1991 میں پانی انڈس واٹر جو اکارڈ تھا، جو میاں نواز شریف صاحب نے تمام صوبوں کی رضامندی سے وہ اکارڈ ہوا، اور اس اکارڈ میں تمام صوبوں کے پانی کا حصہ مختص کیا گیا۔ اب میرے پاس فیکٹس نہیں، اگر آپ کہتے تو میں وہ سارے لے کے آ جاتا۔ وہ جو اکارڈ تھا 91 اکارڈ جسے بولتے ہیں، اس میں سندھ کے پانی کا حصہ مختص کیا گیا، پنجاب کا پانی مختص کیا گیا، کے پی اور بلوچستان کا پانی بھی انہوں نے کہا کہ اتنا ملین ایکڑ فٹ کم سے کم جانا چاہیے سسٹم میں اویلیبلٹی کے حوالے سے۔ جتنا پانی سسٹم میں ہوگا، پھر اگر کم ہے تو پھر وہ ریشو اسی طرح آئے گا، اسی پرسنٹیج پہ آئے گا، زیادہ ہے تو اسی پرسنٹیج پہ جائے گا، بڑھے گا۔ پھر ٹیلی میٹری سسٹم ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کہاں سے کتنا پانی گزرا، کہاں کس کو کتنا پانی ملا، تاکہ ایک اعتماد اور ٹرانسپیرنسی دونوں آئیں، صوبوں کے درمیان ایک دوسرے پہ اعتماد۔ پھر اس پورے نظام میں ٹرانسپیرنسی ٹیلی میٹری سسٹم کے ذریعے کہ کتنا پانی کہاں گیا، سندھ کو کتنا پانی اپنے حصے کا ملا یا نہیں ملا۔ کینالز کی جہاں تک بات ہے کہ یہ ایک پروپوزل آیا، اس پروپوزل کو اٹھا کے یہاں سندھ میں ایک سیاست شروع ہوئی اور بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی سیاسی دکانیں چمکائیں۔ حقیقت یہ تھی کہ میں ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا اور وزیر اعظم ہاؤس میں جو میٹنگز ہوا کرتی تھیں اس کا حصہ رہا۔ وہاں تو یہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ سندھ میں کون احتجاج کر رہا ہے یا کون نہیں کر رہا، ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ وہاں پہ یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ سندھ سے کینالز کے ایشو پہ کوئی بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے بڑے اچھے طریقے سے محترم وزیر اعظم کو سندھ کے حالات سے آگاہ کیا، سندھ کے لوگوں کی ڈیمانڈز رکھیں، اور محترم وزیر اعظم سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے انشور کیا تھا کہ پی ایم ایل این کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی، سی سی آئی میں۔ حالانکہ عوام الزام لگا رہی ہے کہ سی سی آئی میں یہاں پہ میں نے انہیں بتایا کہ سوشل میڈیا پہ یہ آ رہا ہے کہ 6 ممبر نون لیگ کے ہیں، یہ تو نون لیگ تو ہمارے خلاف ووٹ کرے گی۔ تو وہاں سے انہوں نے کہا کب ہم نے کیا، جب کالا باغ ڈیم کی بات ہوئی تھی تو میاں نواز شریف صاحب نے جب ان سے اعلان کروایا گیا تھا کہ آپ کالا باغ ڈیم کا اعلان کر دیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو قتل شہید پہ تھیں اور سندھ سارا سراپا احتجاج تھا، انہوں نے سندھ کے لوگوں کا احترام کیا، ان کی رائے، ان کی مرضی اور ان کی منشا کے مطابق انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب تک سندھ کے لوگوں میں کنسنسس نہیں ہے اور پورے پاکستان کے لوگ مل کے کنسنسس ڈیولپ نہیں کرتے تب تک کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا۔ وہ متنازع ہو گیا اور پھر پرویز مشرف بھی اس کو نہیں بنا سکا۔ اسی طرح کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ایک آئینی ادارہ ہے، اس آئینی ادارے نے مل کے، جس میں پی ایم ایل این کے جو 6 ممبرز تھے، ان 6 ممبرز نے بھی سندھ کے لوگوں کی رائے اور اس کی مرضی اور منشا کے مطابق ووٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوگا کوئی بھی متنازع کینال نہیں بنے گا، اور یہ ایک آئینی فیصلہ ہو گیا نا۔ اب یہ دوسری پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی وہ یہ ابھی ہمیں کہہ دیا، لالی پاپ دے دیا، یہ بنا لیں گے ابھی، کیونکہ ان کی سیاسی دکانیں۔ اس میں کچھ چیزیں اور ہیں جو میں شاید وضاحت طلب ہے، وہ یہ ہیں کہ کچھ عوام تو مطلب تقریباً سول سوسائٹی ہو، وکلا برادری ہو، قوم پرست جماعتیں ہوں، یا کچھ شر پسند عناصر بھی تھے، وہ سارے کے ساتھ اس میں شامل ہو گئے تھے نا، مطلب بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھونے ہوتے ہیں۔ وہ تو عوام تو یہاں تک اس حد تک شدت انگیزی تک آ گئی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تحریک عدم اعتماد کا مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ بھائی اگر وفاق اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تو آپ مطلب پاکستان پیپلز پارٹی سراپا احتجاج تھی۔ اور یہ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ ایک حکومت جو ایک جماعت حکومت ہے موجود ہو، صوبے میں اس کی حکومت ہو، وفاق میں اتحادی ہو، تو وہ وہاں پہ اچھا پیپلز پارٹی اس پہ آئینی استحقاق پہ تھی کہ بھائی ہم سی سی آئی میں بات کریں گے، ہم صوبائی اسمبلی میں قرارداد پاس کریں گے، وفاق میں اس کی قومی اسمبلی میں اس کے خلاف بات کریں گے، اور سی سی آئی میں اس کی مخالفت کریں گے اور اپنی عوام کا ایجنڈا سامنے رکھیں گے۔ لیکن عوام بضد تھی کہ پیپلز پارٹی کو ایک انتہائی ایگریسو راستہ چننا چاہیے جو کہ پاکستان کے لیے مزید ڈیویسٹیٹنگ ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کے نظام کو بہتر ہوئے میرا خیال ہے ٹریک پہ آئے ہوئے بھی کوئی بہت مختصر عرصہ ہوا ہے، نظام چل پڑا ہے، نظام الدین کے نظام چل پڑا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، زندگی کا پہیہ چل رہا ہے، معیشت چل رہی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کو اتنا شدید ایگریسو، میرا خیال ہے انہوں نے بڑی سمجھداری دکھائی، کوئی اتنا ایگریسو نہیں ہوئے، وہ عوام کو بار بار ایڈریس کر رہے تھے کہ عوام کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ عدم اعتماد لے آئیں، حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں اور پاکستان کو مزید آگے دوبارہ ڈیسٹیبلائز کر دیں۔ یہی ایجنڈا تھا نا، اس کے پیچھے ہماری پی ٹی آئی کے لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے بڑا انپٹ دیا۔ اور یہ میری اپنی اس وقت بھی رائے یہی تھی، میں نے کہا یہ ایک جماعت ایسی ہے جو ساری ہوا کو اکسا رہی ہے کہ ماحول ایسا بنا رہی ہے کہ پاکستان کو بھی اسٹیبلٹی کی طرف آتے ہوئے تھوڑا سا وقت ہوا ہے۔ عادل صاحب اس کی وجہ یہ تھی کہ سندھ میں ایسی سیاسی جماعتیں ہیں موجود
جن کی عوام میں پذیرائی نہیں ہے, اور وہ اپنے لیے وہ نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, وہ اپنے لیے کوئی ایسا ایشو تلاش کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی اس طرح کا ایشو مل جائے جس کو ہم لے کر اپنی سیاسی دکان چمکا سکیں. بہت سے لوگوں نے ٹیمپرری وہ دکانیں چمکائیں بھی صحیح, اسی کی وجہ سے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پورا نظام ڈیریل ہو اور ہمارے لیے کوئی چانس بن جائے, لیکن وہ ہوا نہیں, کیونکہ ملک کے جو جمہوری اداروں پر جو لوگ تھے نا, جیسا پاکستان پیپلز پارٹی کو میں ملک کا جمہوری ادارہ سمجھتا ہوں, مسلم لیگ نون ملک کا ایک بہت بڑا جمہوری ادارہ ہے. ان جمہوری اداروں کے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم نے پاکستان کو ڈیریل نہیں ہونے دینا, بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم نے سمجھداری سے کام لینا ہے, اور کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے, لوگوں کی خدمت. لوگ جس چیز میں خوش ہوں گے ہم وہ فیصلے کریں گے, لوگ جس چیز میں خوش نہیں ہوں گے وہ فیصلے واپس لیے جائیں گے. اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ راکٹ سائنس تو ہے نہیں, نہ اس میں ہم کوئی کنسپیریسی تھیریز تلاش کریں. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. پی ایم ایل این کے دوستوں نے بھی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہی فیصلہ کیا, کیونکہ یہ آئینی فیصلہ ہے. اب اس کو ختم کرنا یا اس میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو دوبارہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا بنانا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ یہ لالی پاپ ہے, یہ دوبارہ کر دیں گے, نہیں کریں گے, ہو نہیں مطلب یہ عوام کی یہ عوامی فیصلے کے ساتھ ساتھ آئینی فیصلہ بھی ہے. تو آئینی فیصلہ جب صادر ہو گیا اور اس میں کہہ دیا گیا کہ نہیں بنے گا اور کنسنسس کے بغیر ہو نہیں سکتا, تو اگر اس میں کوئی رد و بدل کرنا بھی ہے, اگر فار ایگزامپل اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہوگا, تو وہ اسی طرح اس کا ایک ہی حل ہے کہ دوبارہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلا کے اپنے اس آئینی فیصلے پر. وفاق اس بات میں متفق ہے کہ جب تک سندھ کی عوام آن بورڈ نہیں ہے ایسا کوئی فیصلہ نہیں 100% متفق ہے. پی ایم ایل این کی پالیسی ہے, ہمارا منشور ہے کہ ہم سندھ کے لوگوں کی مرضی اور منشا کا احترام کریں گے, اور ان کی مرضی اور منشا کے بغیر کوئی متنازع منصوبہ نہیں لگے گا. اچھا مجھے بھائی, ابھی اس وقت موجودہ دور میں وفاق کے تحت سندھ میں کتنے ترقیاتی کام جاری ہیں, کیا کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے حوالے سے جو سب سے بڑا تحفہ تھا, میں سمجھتا ہوں وہ ضروری بھی ہے اس کو بیان کرنا, وہ ہے کراچی کا امن و امان, جو کہ آج بھی جاری و ساری ہے. یہ امن و امان آپ کو پتا ہے, اس شہر میں ہم بھی رہتے ہیں, آپ بھی رہتے ہیں. اس شہر میں ڈیلی لوگ ایک دوسرے سے اسکور پوچھا کرتے تھے. آج 40, آج 50, مجھے یاد ہے 80. آپریشن 2013 میں ہوا تھا نا, میں کی بات کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں وہ منصوبہ آپ نے کہا کون سا چل رہا ہے, ابھی تک اس کے فروٹس مل رہے ہیں. اچھا, الحمدللہ مستقل امن. محترم قائد میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, انہوں نے. پھر آپ نے دیکھا کہ کراچی ٹو حیدرآباد جو موٹر وے تھا, جیسے موٹر وے کا نام دیا گیا, لیکن خود میاں نواز شریف کو میں نے کہتے ہوئے سنا, چیئرمین NHA کو, یہ موٹر وے تو نہیں ہے, یہ تو آپ نے صرف ایکسٹینڈ کیا ہے. آج بھی پی ایم ایل این ریپینٹ کیا ہے. ایگزیکٹلی, آج بھی پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ کراچی سے سکھر تک ایک موٹر وے ہو, اور اس موٹر وے کو پھر وہ آگے کنیکٹیوٹی ہے, تو یعنی یہ موٹر وے بن جائے گا کراچی سے لے کر پشاور تک ایک موٹر وے ہوگا, اور ایک ہی لائن اور لینتھ کا موٹر وے ہونا چاہیے. پی ایم ایل این اس پہ کام کر رہی ہے. ابھی سکھر سے حیدرآباد جو موٹر وے ہے اس کے لیے 15 ارب روپے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں پہلے فیز میں. لازم بات ہے ایک دن میں نہیں بنے گا, لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم بنا کے دیں گے پورا موٹر وے انشاءاللہ. اس کے علاوہ پہلے ونڈ پاور پروجیکٹس ہیں, تھرکول پروجیکٹ ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیاری ایکسپریس وے کو ڈبل کرنا, پھر آپ کا جو ہے یہ منصوبہ حیدرآباد جام شورو سے سیمن تک کا, اس کو ڈیول کرنا, یہ ساری جو منصوبے ہیں. پھر تھرکول کے حوالے سے جو پھر آگے پورا اینگرو کا جو سسٹم چل رہا ہے, اس میں وفاق کراچی کے K4 پر وفاق نے جو پیسے دیے ہیں وہ ہے. آپ کا گرین لائن جو بن رہا ہے اس پر وفاق کے ساتھ بنا, یہ میرے خیال ابھی بھی چل رہی ہیں اس پر. ریڈ لائن تو بھی بن رہا ہے, لیکن اس سے پہلے جو گرین لائن میاں نواز شریف صاحب نے افتتاح کے کیا, یہ ساری چیزیں وفاق کرتا رہا. ابھی بھی وفاق یہ ویلکم کرتا ہے صوبائی حکومت کو, کیونکہ ہماری اتحادی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. آپ سندھ کے حوالے سے پروپوزلس لائیں, منصوبے لائیں, وفاق اس میں بالکل اپنا شیئر بھی دے گا. جو مکمل طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وفاق یہاں شروع کرے وہ بھی دے گا, کیونکہ صوبائی خود مختاری کے بعد پنجاب میں بھی جتنے منصوبے چل رہے ہیں وہ مکمل طور پہ صوبائی حکومت کے منصوبے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اگر چاہتی ہے کہ اور منصوبوں کی ضرورت ہے, اس میں وفاق ہمیں فنڈنگ کرے, تو اگر وہ بتائیں گے تو محترم وزیر اعظم انشاءاللہ اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں گے اور مدد کریں گے انشاءاللہ. پاکستان پارٹی کی صوبائی حکومت ایسا دو چیزوں پہ شدید سراپا احتجاج ہے کہ سکھر حیدرآباد کا جو موٹر وے ہے بہت پینک سچویشن میں, مطلب سب جگہ مطلب اپنے پشاور سے سکھر تک آپ آ گئے, کراچی سے حیدرآباد سے کراچی تک آ گئے, لیکن بیچ میں میرے 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے شاید کوئی, اس کا موٹر وے نہیں بن گیا. ہمیں اتنی آہوزاریوں کے بعد, منتوں ترلوں کے بعد 15 ارب ملے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی بے انتہا احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 97 میں میاں نواز شریف صاحب نے لاہور والا موٹر وے تعمیر کر دیا تھا. 97 میں جب وہ وزیر اعظم بنے, اس کے بعد بھی بہت سی حکومتیں آئیں.
1997 میں جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے, وہ لاہور اسلام آباد موٹر وے بنا. اس کے بعد جب میاں صاحب کو 99 میں کوب ہو گیا, سندھ میں پاکستان میں بہت سی حکومتیں آئیں, موٹر وے کی ایک اینٹ نہیں رکھی گئی. ہمارے دوست ہیں, بڑے احترام کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, ایک موٹر وے نہیں بنا. پھر جب نواز شریف آیا پھر موٹر وے بننا شروع ہوئے. کہنے کا مقصد یہ ہے, میں کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا, موٹر وے بنانا ہمارا پیشن ہے, میاں نواز شریف کا پیشن ہے, میاں شہباز شریف کا پیشن ہے. انشاءاللہ یہ موٹر وے ہم ہی بنائیں گے. کتنے پیسے رکھے گئے اس سے پہلے میں نہیں جانا چاہتا, وہ تو بیوروکریسی کا عمل دخل تھا. لازمی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان کی معتبر ترین جماعت ہے, وہ کسی اس طرح کے کرپشن میں ملوث نہیں ہوگی. لیکن اس سے پہلے جب زمینوں کو خریدنے کا اور جو پیسے دیے گئے کہ موٹر وے بنے گا, آپ سائڈوں پہ زمینیں خریدیں. ڈی سی مٹیاری نیب کے اندر مطلوب ہے, ملک سے بھاگ گئے ہیں. ڈی سی نوشر و فیروز, وہ ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. ان لوگوں نے پیسے کھائے, آج تک ECL میں نام بھی ہیں, ہر چیز ہے, کیسز بھی چل رہے ہیں. نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ وہ تھوڑا ٹرسٹ بیوروکریسی کے اوپر اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا, یا کرنا, بہرحال میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن وہ ایک اچھا سبجیکٹ نہیں, ایک اچھی ایپیسوڈ نہیں تھی وہ. لہٰذا اب 15 ارب پہلے فیز میں رکھے گئے زمینوں کو خرید و فروخت, تاکہ وہ پوری ہو جائے, ہم زمین الوکیٹ کروا لیں, NHA کے نام پہ ہو جائے, تاکہ پھر کوئی دقت نہ ہو اس موٹر وے کو بننے میں. تو اس کی لازمی بات ہے, جو اس وقت نیشنل ہائی وے اس کی جو لائن لینتھ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, موٹر وے کا جو نقشہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا فیز ہوگا, لیکن ہم اپنی حکومت میں انشور کریں گے کہ یہ موٹر وے کمپلیٹ کر کے جائیں, اور ہمارا پیشن ہے, ہم کریں گے انشاءاللہ. K4 پہ کیا کہیں گے سر, 5 سے 6 بار افتتاح ہو گیا, تختیاں بدل گئی ہیں. اس کی ابھی بھی محترم وزیر اعظم صاحب جب CM ہاؤس میں آئے تھے, K4 پر بھی بات ہوئی تھی. K4 کی ڈیزائن میں کافی دفعہ تبدیلیاں آئی ہیں, اور اس میں ٹیکنیکل ایشوز بھی بہت سارے آئے, کیونکہ جب یہ شروع میں ڈیزائن ہوا تھا اس وقت شاید اتنا ڈیپلی اسٹڈی نہیں کیا گیا اس کو. میں سمجھتا ہوں اس وقت ہی اگر ڈیپلی اسٹڈی کیا جاتا تو پھر بعد میں آنے والے جو چیلنجز ہیں اس کی وجہ سے یہ اتنا ڈیلے نہیں ہوتا. لیکن اس کی ڈیزائن کے حوالے سے, پھر اس کے جو کام سٹارٹ ہوا اس حوالے سے, جو زمین ہے اس کی لیولنگ کے حوالے سے بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں, تو اس وجہ سے اس میں تھوڑی ڈیلے ہوئی ہے. لیکن وفاق نے جو بھی پرومس کیا کہ ہمارا اتنا % اس میں ہم انویسٹ اپنا فنڈنگ دیں گے, الحمدللہ وفاق نے وہ وقتاً فوقتاً پوری کی. شروع میں چند ارب کا تھا, بڑھ کے بہت سارے, مجھے ایگزیکٹ فگرز نہیں ہیں, وہ اس پہ آگے آئے. لیکن بہرحال یہ بھی عنقریب اس کو کمپلیٹ ہوگا. اور محترم آصف زرداری صاحب صدر پاکستان اور محترم وزیر اعظم میں آئے دن ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, ان کا رابطہ بھی ہے. پھر بلاول صاحب بڑا اچھے طریقے سے سندھ کا کیس پریزنٹ کرتے ہیں وہاں پہ. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میں سمجھتا ہوں اب سیاست سے ہٹ کے ٹیکنیکلی زیادہ اس میں چیزیں ہیں, وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بیوروکریسی سندھ کی اور وہ وفاق کی بیوروکریسی مل کے اس کو ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ. یہ کوئی بہت بڑی بیفور میں ڈیولپمنٹ کے ٹاپک سے ہٹوں, بس ایک معصومانہ سوال ہے میرا, ریڈ لائن PRT یہ کب مکمل ہوگا یونیورسٹی روڈ؟ یہ میں سمجھتا ہوں اس میں مزید 2 سال ریکوائرڈ ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے, اور اس میں بھی وہی چیزیں ہیں کہ اس کو روڈ میں انفراسٹرکچر میں بہت سے گلیچز تھے سر. تو کہاں سے انڈر پاس ہوگا, کہاں سے اوور ہیڈ ہوگا, راستے میں 4 انڈر پاس پہلے سے تھے. اس کو بھی شروع میں جب ڈیزائن کیا گیا تھا تو ڈیپلی اسٹڈی ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال انجینئرز ہیں, ان کا کام ہے, اب ہم تو ہماری فیلڈ نہیں ہے, لیکن وہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن کیونکہ کچھ تو فنڈز کی سست روی کا بھی اس میں رہا عمل دخل, کچھ پھر یہاں پہ ڈیزائنز کے حوالے سے بھی چیزیں رہیں. لیکن کراچی کے لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے, لیکن جب بن جائے گا بھی کر رہے ہیں ایگزیکٹ ابھی تک کر رہے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ 2 سال میں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ سارا انفراسٹرکچر ایک خوبصورت سے ایٹماسفیئر میں تبدیل ہوگا, اور بڑی زبردست ٹریفک یہاں رواں دواں ہوگی, سگنل فری کوریڈورز ہوگا, پھر ہم اور آپ اپنی گاڑیاں یہاں چلاتے ہوئے انجوائے کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہ آپ کی زبان مبارک کرے. سر مجھے یہ بتائیں کہ سیاست میں مخالفتیں بھی ہوتی ہیں, انات بھی ہوتے ہیں, دوستیاں بھی ہوتی ہیں, آنا جانا بھی ہوتا ہے, بچھڑنا بھی ہوتا ہے. چودھری نثار علی خان صاحب آپ کے بڑے دیرینہ ساتھی تھے, بہت عرصے تک وہ آف لائن بھی رہے. ریسنٹلی ان کو دوبارہ آپ کے وزیر اعظم صاحب نے انگیج بھی کیا, اور ان کا بڑا پن ہے, آئی ووڈ ایڈمٹ کہ وہ گئے ان کے پاس, وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں, نو ڈاؤٹ, آپ اس پہ کوئی میرا خیال ہے آپ بھی اعتراض نہیں کریں, ان کی اپنی وقت ہے, ان کے ساتھ انہوں نے انگیج کیا. صوبہ سندھ میں آپ کے کچھ دوست ہیں پرانے, جو کہ یہاں پہ آپ کو انہوں نے ایک بار ان کو آپ نے فائنانس منسٹری بھی دی, اور ایک کو آپ نے گورنر سندھ بھی بنایا, وہ آپ کے بڑے اچھا ان کی ان عہدوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے سابقہ گورنر سندھ جو ہے وہ آپ کے قائد کے بڑے قریب رہے. پھر آپ کی حکومت نے ایک شخص پہ اپنا وزارت خزانہ جیسا منصب ان کو دینے